السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونگس ٹی وی کے معزز ناظرین، ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ایران کے جوہری مرکز نتنز پر سائبر دہشت گردی۔ آج کی اس ویڈیو میں ایران میں جوہری توانائی کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ملک کی ایک جوہری تنصیب کو جہاں جدید سینٹریفیوجز بنانے کا ایک دن قبل اعلان کیا گیا تھا، دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران حکام نے نتنز کے جوہری تنصیب کی بجلی کی فراہمی کے نظام میں کوئی خرابی پیدا ہونے کی شکایت کی تھی۔ نتنز میں ایران نے جوہری پروگرام کا یورینیم کے افزودگی کا اہم مرکز قائم کیا ہے۔ اس واردات کے بعد اس پلانٹ سے کسی قسم کی تابکاری کے خارج ہونے یا عملی کسی رکن کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ گزشتہ برس نتنز کی اس زرعی زمین جوہری مرکز میں آگ بھڑک اٹھی تھی، جس کے بارے میں حکام کا کہنا تھا کہ ایک سائبر حملہ تھا۔ ایران کی جوہری تنصیب پر دہشت گردی کا یہ حملہ ایک ایسے وقت پیش آیا ہے جب ایران کے جوہری پروگرام پر سن 2015 میں ہونے والے عملی معاہدوں کو بحال کرنے کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ دنیا کے 5 بڑے طاقتوں اور اقوام متحدہ کی شمولیت سے ہونے والا اس معاہدے سے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2018 میں یک طرفہ طور پر علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے ہفتے کو نتنز کے اس جوہری مرکز پر منعقد ہونے والی ایک تقریب میں جدید ترین سینٹریفیوج تیار کیے جانے کا اعلان کیا تھا۔ اس تقریب کے کارروائی براہ راست ایران کے ٹی وی چینل پر نشر کی گئی تھی۔ سینٹریفیوجز کو یورینیم کی افزودگی کے عمل میں استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ جوہری ریکٹر میں ایندھن کے طور پر کام آتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو جوہری ہتھیار بنانے کے لیے بھی کام میں لایا جا سکتا ہے۔ ایران کے طرف سے سینٹریفیوجز تیار کرنا سن 2015 کی عالمی معاہدے کے شرائط کی خلاف ورزی تصور کیا جاتا ہے، جن کے تحت ایران یورینیم کو ایک حد سے زیادہ افزودہ نہیں کر سکتا اور جوہری ایندھن کو بھی محدود مقدار میں ذخیرہ کر سکتا ہے، جس کا استعمال صرف بجلی بنانے اور دوسرے پر امن مقاصد ہی کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اتوار کو ایران کی جوہری توانائی کے ادارے AIOA کے ترجمان نے کہا کہ یہ موقع صبح کو پیش آیا جس میں اس تنصیب کے بجلی کے نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان نے اس بارے میں مزید تفصیل فراہم نہیں کی، تاہم پارس نیوز ایجنسی کو انہوں نے بتایا کہ اس واقعے میں عملی کہ کسی شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے اور نہ ہی اس مرکز سے تابکاری لیک ہوئی ہے۔ بعد میں جاری ہونے والی ایک بیان میں اس واقعے کو سبوتاج اور نیوکلیئر دہشت گردی قرار دیا گیا۔ اسرائیل کے ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ بجلی کے نظام میں خلل اسرائیل کے سائبر حملے کی وجہ سے پڑا ہے۔ گزشتہ جولائی میں نتنز میں آگ بھڑک اٹھنے کے واقعے کو بھی دہشت گردی کا حملہ قرار دیا گیا تھا۔ ایران کا جوہری معاہدہ، جس کو JCPOA بھی کہا جاتا ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد سے تقریباً مردہ ہو چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اس مفروضے پر کیا گیا ہے کہ ایک قاتل حکومت جوہری توانائی پر امن مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ معاہدہ ختم کرتے ہوئے ایران میں مزید سخت اقتصادی پابندیاں عائد کر دی تھی۔